اور دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا نہ فرمایا۔ اور گناہ والی جو روحانی بیماری ہے اس کا علاج استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا آپ عجیب نمونہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جنوبی افریقہ کے سفر پر تھے، ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ٹرین ایک ایسی جگہ پر رکی کہ جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، جنگل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں ٹرین سے اترے تو اچانک ایک ایسے پودے پر نظر پڑی کہ جو بہت دلکش تھا، حسین تھا، خوبصورت لگ رہا تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کو چھو لوں۔ تو جو ہی میں نے اس کو چھونے کا ارادہ کیا، اس کے قریب ہوا تو وہاں جو ہمارے راہبر تھے، ہماری رہنمائی کر رہے تھے، وہاں مقامی آدمی، انہوں نے فوراً چلانا شروع کر دیا اور مجھے روکا کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس پودے کے قریب مت جائیں، یہ ایسا زہریلا پودا ہے کہ جو شخص اس کو ہاتھ لگاتا ہے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً رک گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو آپ تھے، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ زہریلا پودا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن یہ جنگل بیابان ہے، یہاں اگر کوئی اجنبی آ جاتا ہے اور اس پودے کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ تو مر جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے جو راہبر تھے اگلی جو بات کی وہ اس سے بھی عجیب تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پودا جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں اس کے پاس، اس کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا پودا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہوتا ہے۔ تو اس پودے کو ہاتھ لگانے سے زہر پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر فوراً اس پودے کو کوئی ہاتھ لگائے تو سارا زہر ختم ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو دنیا میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا فرمائی ہے وہاں اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ گناہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے استغفار کو پیدا فرمایا۔